الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ عاشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اس زباں سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ ان کی ناپاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میعان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، دو باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ کہ اہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں، اور دوسری بات رجس ناپاکی سے کیا مراد۔ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ، عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے، اور بعض نے رجس کا معنی شک لیا ہے۔ اور امام زہری نے فرمایا کہ ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے، حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے قریب سامنے بیٹھایا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ران پر بیٹھایا، پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یوں فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاؤں، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، خیر پر ہو۔ اور جو حضرات اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ تلاوت فرماتے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمکم اللہ، یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ 7 ماہ تک یہ معمول جاری رہا، ایک روایت میں 8 ماہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصریح ہے کہ اس آیت میں پنجتن پاک سے مراد اہل بیت ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ یعنی امہات المؤمنین اور اولاد اطہار مراد ہیں، تاکہ تمام دلائل پر عمل ہو۔